أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یعنی اور جب طلاق دے دو تم النساء عورتوں کو، یعنی یہ پیچھے جو ذکر چل رہا ہے ایک طلاق یا دو طلاق رجعیہ جس کے بعد رجوع، اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو مفہوم ہے نا کہ جب تک 3 طلاق نہ دیں تو طلاق نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے یہ بات. اگر 1 طلاق بھی دے دی جائے اور اس میں جو مدت اللہ نے مقرر کی ہے عدت کی وہ 3 مہینے ہے، اور وہ 3 مہینے عدت کے اگر گزر جائیں اور اس میں مرد رجوع نہ کرے تو وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے. طلاق اس کے بعد وہ آزاد ہے. یہ ضروری نہیں کہ 3 طلاقیں ہی دینی ہے تو فارغ. اور ہمارے جو قوانین ہیں وضعی عدالتوں میں اس میں بھی یہ 3 لازمی دیں، یہ ضروری نہیں ہے. 1 دے کے بھی عورت عدت کی مدت پوری کر کے آزاد ہے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی اگر وہ اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہتی تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یا اگر وہ کہیں اور کرنا چاہتی ہے تو وہاں بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے. تو 3 طلاقیں دینا ضروری نہیں. تو جو الطلاق مرتان کہا جو ہم نے کل پڑھا اس میں یہ ہے کہ پہلے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، عدت پوری ہونے سے تھوڑی دیر پہلے رجوع کر لیا پھر طلاق دیتے. انہوں نے کھیل بنایا ہوا تھا. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی کہ طلاق دینے کے بعد جو عدت والا مسئلہ گزر کے یا عدت کے دوران جو رجوع ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہو سکتا ہے. جب تیسری مرتبہ آپ نے وہی کام کیا تو پھر اس کے بعد وہ اس اپنے خاوند کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کہیں اور اس کا نکاح ہو، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کے لیے حلال کرنا مقصد ہو. اگر ایسا مقصد ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح باطل ہے. اور جو ایسے لوگ کرتے ہیں وہ کہہ لیں کہ فحاشی کے مرتکب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے الطلاق مرتان اور
دو مرتبہ چانس ہیں طلاق کی، تیسرا مرتبہ جو ہے اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہے۔ تو اب وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اس بیان کے بعد فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہوں، فَبَلَغْنَ، پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اجل کا معنی مدت ہوتا ہے، اور یہاں اس کا مراد عدت ہے وہ جو 3 مہینے کی ہے۔ جب وہ عدت پوری کرنے کے قریب ہوں، عدت کے دوران، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، یعنی رجوع کر لو، یہ عدت کے دوران ہے 3 مہینے کے اندر اندر، او سرحوهن بمعروف، یا یہ کہ ان کو آزاد کر دو اچھے طریقے سے۔ تو یہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور نہ تم ان کو روکو اس لیے کہ ان کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، یعنی عدت میں رجوع کر لیا، پھر جب پھر موقع آیا پھر طلاق دے دی، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اگر روکنا ہے، رجوع کرنا ہے، تو رجوع کرنا ان کو نقصان دینے کے لیے نہ ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو ان کو ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ سارا مردوں سے مخاطب ہے کہ وہ مرد یہ ظالم ظلم کے مرتکب ہیں، یہ خاوند حضرات۔ لِتَعْتَدُوا، یعنی اپنے اس فعل کی وجہ سے جو تمہارے لیے حلال ہے، تم ایسی زیادتی کرو جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو ایسا نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، ظلم کرے گا، تو وہ فقط ظلم نفسہ، اس پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اس کی۔ چاہے جتنے بھی مخلوق ہیں نا، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ جی، اس لیے جو کسی پر ظلم کرتا ہے، اور بیوی تو آپ کی حسن سلوک کی مستحق ہے، آپ حسن سلوک کی بجائے اس پر ظلم کریں، تو جو شخص یہ کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنے ہی آپ پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ پکڑو اللہ کی آیتوں کو بطور مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ هُزُوًا، اس میں مذاق نہیں ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ان میں ہم جو بیان ہو رہا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، رجوع ہے، ان کی آیات میں ان کا بیان ہو رہا ہے، تو خاص طور پر ان معاملات میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، عمومی طور پر بھی ہے اور خاص طور پر یہ کہ کوئی کہے میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، طلاق طلاق طلاق، میں نے تو مذاقن کہا تھا۔ چاہے کوئی مذاقن کہے، چاہے کوئی سیریسلی کہے، وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کرے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، اور بندہ کہے کہ مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں مذاق نہیں ہے، نکاح ہو گیا، آپ نے بیٹی نکاح میں دے دی، کیونکہ ایجاب اور قبول ہے۔ ایجاب لڑکی کے ولی کی طرف سے ہے، قبول لڑکے کی طرف سے۔ اسی طرح رجوع ہے کہ طلاق دے کے پھر کہ میں نے رجوع کیا ہے، میں تو ایسے مذاق کرتا، میں نے رجوع نہیں کیا، اس میں مذاق نہیں ہے۔ ہر چاہے کوئی مذاقن کہے، غصے میں کہے، خوشی میں کہے، یہ واقع ہو جاتے ہیں۔
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اور جاہلیت میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا، اس لیے ان سارے معاملات سے اللہ سبحانہ وتعالی نے روک دیا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، نہ یہ مذاق کی باتیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو۔ اور نعمت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، شریعت، جس نے ایک ایک حکم تمہارے لیے بیان کر دیا۔ زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں سب کے حل تمہیں بتا دیے، اور کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے وہ بتا دیے۔ یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے جہالت سے جو تمہیں دور نکالا، جو اندھیروں سے نکالا، اب جو تم ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اس سے تمہیں باز رکھا، اس سے تمہیں روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تم پر، اور اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہوئی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارا ہے کتاب اور حکمت۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اتاری ہے کتاب اور حکمت، تو کتاب قرآن پاک ہے، اور حکمت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے بھلائی کے طریقے تمہارے لیے بیان کر دیے ہیں، اور تمہیں جو شر کے راستے تھے ان سے تمہیں باز رکھا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیے ہیں، تاکہ تم میں سے کوئی بھی اس غلط راستے پہ نہ چلے۔ ان کے لیے تحذیر ہے، ان کے لیے ڈراوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اپنا تعارف کرایا ہے تمہیں، بلکہ اپنے جتنے بھی اولیاء تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر تھے جو ہوئے ہیں، ان کے واقعات بھی بیان کیے ہیں تمہارے لیے، جو رہنمائی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمن گزرے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کر دیے۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اتارا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ ہے کتاب میں، اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے، اور حکمت سے جتنے بھی شریعت کے معاملات ہیں، قوانین ہیں، وہ سارے مراد ہیں۔ اور کتاب میں، قرآن میں سارے احکامات ہیں، حکمت میں ساری کی ساری شریعت ہے، جو بھی اللہ کے اوامر اور نواہی ہیں سارے کے سارے ان دونوں چیزوں کے اندر سمو گئے ہیں۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو قرآن ہے، جو سنت ہے، اس سے تمہیں واعظ کیا ہے، تمہیں اس سے نصیحت کی ہے۔ لہذا واتقوا اللہ، واعظ کا مقصد کیا ہے؟ اس موعظہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور ان احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بھی بیان کی ہیں، اور تمہیں نیکیوں کی طرف راغب کیا ہے، اور تمہیں گناہوں سے باز رکھنے کے لیے تمہیں ڈرایا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری یہ جو آیات ہیں یہ تمہارے جہالت کو دور کرنے کے لیے ہیں، اور اچھائی کی طرف تمہیں راغب کرنے کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ حکمت وہ ہوتی ہے، حکمت کہ ایسا فیصلہ آپ کر سکیں جس میں آپ کے لیے خیر ہو، ایسے معاملات میں رغبت آپ کی ہو جائے کہ اس کا انجام اچھا ہے۔ یعظکم بہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا واعظ۔ ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں، وہ نکاح کے ہوں، وہ طلاق کے ہوں، وہ رجوع کے ہوں، وہ آپ کی زندگی کے معاملات ہوں، سارے کے سارے معاملات میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر
اپنی زندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کو ڈر ہوتا ہے ظلم کروں گا تو اس کا مجھے بدلہ دینا پڑے گا. جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے وہ اس پر ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. جیسا کہ پیچھے گزرا، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زیادتی کرتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بھی کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، سارے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا پتہ ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کے پاس تم نے جانا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی چلاکی کر کے کوئی بات چھپا لوں گا اللہ تعالیٰ سے، نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ تو جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان احکامات جو تمہیں حکم دیے ہیں اچھی معاشرت کے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور تم اگر اچھی طرح نہیں رہ رہے اور تمہاری یعنی اپنی بیوی کے ساتھ یا گھر والے کے ساتھ ایسا سلوک ہے جس میں تم ان کو ستانا چاہتے ہو، ہاں جی، اور لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں ہونے دینا چاہتے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپے ہوئے نا کہ تم ستا رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو. تو لہذا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تمہاری کوئی چالاکی اللہ کے سامنے یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے، اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. تو یہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مصلحت کے لیے دیے ہیں، ان کا تم خیال رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو. اب یہ دوسرا معاملہ آ گیا. تو یہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں یا اس کے قریب ہوں پوری کر چکے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، بس تم رکاوٹ نہ بنو. یہ اولیاء سے خطاب ہو رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اولیاء کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کو نہ روکو. فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، العدل جو ہے نا وہ منع ہے کہ وہ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، کہ نہ ان کو تم روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح ان کا کیا جائے، ازواجہن، ان کے خاوندوں سے. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں پہ فلا تعدلوہن میں ایک تو خطاب ان کے اولیاء سے ہے، ایسی عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے، ہاں جی، ابھی تیسری طلاق نہیں ہوئی اور وہ عدت اپنی پوری کر چکی ہے. اگر اس کا خاوند اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے جس نے 2 طلاقیں دی ہیں، تو تیسری سے پہلے اگر اسی خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو جو عورت کے اولیاء ہیں وہ اس کو روکے نا. اگر عورت جانا چاہتی ہے اپنے خاوند کے پاس، فلا تعدلوا، تم نہ روکو. یہ لڑکی کے والد یا بھائی جو بھی ہیں یہ ان کو خطاب ہے، کیونکہ یہ طلاق کے معاملے میں ناراضگیاں ہوتی ہیں اور بھائی اور جو والد ہیں بسا اوقات یہ نہیں چاہتے، لیکن عورت چاہ رہی ہوتی کہ میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ تم ان کو نہ روکو. فلا تعدلوہن، اگر عدت کے دوران
وہ دوسری طلاق کے بعد اگر جانا چاہتی ہیں کہ اپنے خاوند کے پاس راضی خوشی تو ان کو جانے دو، تو اس کے ولی کے لیے، والد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو روکے جی۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تَعْدِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خاوندوں سے۔ اب خاوندوں سے یہاں پہ وہ پرانا خاوند بھی مراد ہے، اور اگر کوئی کہیں اور وہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی مراد ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو ولی ہے نا، اس کو عورت کی خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ولی کو جو لڑکی ہے اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا والدین کو، ولی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ فَلَا تَعْدَلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم، اگر ان کے درمیان رضامندی ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، ذالک، یہ ہے وہ، یوعظ بہ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ من کان منکم، ہر اس شخص کو جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، ذالکم، یہ چیز، ازکا لکم، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور مطہر ہے، یہ زیادہ صاف اور ستھری بات ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہے جو ان کو نہیں روکے گا، وہ ہے، یعنی یہاں پہ ولی کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس میں ہی طہارت ہے، ہاں جی۔ حالانکہ وہ ولی یہ سمجھتا ہے، جو والد ہے یا بھائی ہے لڑکی کا، وہ سمجھتا ہے کہ اس پہلے خاوند سے نکاح نہ کرنا جو ہے نا، اس میں ہماری عزت ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں پاکیزگی نہیں ہے، پاکیزگی اس میں ہے کہ اگر عورت راضی خوشی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ رکاوٹ نہ کریں، یہ اچھی بات ہے، ذالک ازکا، یہ اچھی بات ہے، یہ پاکیزہ ہے، واطہر، اور مطہر ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نکاح میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالنی چاہیے اگر وہ کہیں اور بھی کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ يَظُنُّ، اگر انسان یہ سمجھے کہ اس کا والی یہ سمجھے کہ اس کی شادی نہ کرنے میں مصلحت ہے، اس کے باوجود اسے روکنا نہیں چاہیے، یعنی اپنی وہ جو سمجھ بوجھ ہے ولی کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے واعظ کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے کہ ان کا نکاح کرنا ہی اچھا ہے، رکاوٹ ڈالنا اچھا نہیں ہے۔ یہاں پھر بتایا کہ اللہ کو پتا ہے، بسا اوقات انسان کی خواہشات اور جو ہوتی ہیں نا تمنائیں، اس کے پیچھے جہالت ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا واللہ یعلم، تمہیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے تمہاری مصلحت اور تمہاری خیر اس میں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے خیر جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ تو ہر معاملے میں انسان کو استخارہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور پھر اللہ کے سپرد ہی معاملات کرنے چاہیے، اور جب انسان اللہ کے سپرد معاملے کرتا ہے تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب ہمارے سارے معاملات اپنے فضل سے درست فرما دے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.